السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہر انسان کو ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، جوان ہو یا بزرگ۔ موت ایک حقیقت ہے جس سے کوئی نہیں بچ سکتا، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے موت کے بعد سب سے پہلا مرحلہ کیا ہوگا؟ اور قبر میں ہم سے سب سے پہلا سوال کیا پوچھا جائے گا؟ آج ہم اسی اہم ٹاپک کو قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا پارٹ، جب انسان کی روح نکلتی ہے اور اسے دفن کر دیا جاتا ہے تو دنیا سے اس کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس کی زندگی کا نیا مرحلہ شروع ہوتا ہے جسے برزخ کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ میت اپنے قدم کی آہٹ تک سنتی ہے جب لوگ قبر سے واپس لوٹ رہے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ کے حکم سے دو فرشتے آتے ہیں جو اس سے سوالات کرتے ہیں۔ یہ موت کے بعد دوسرا اہم پارٹ ہے۔ تین اہم سوال۔ حدیث کے مطابق قبر میں تین بنیادی سوال کیے جائیں گے۔ پہلا سوال، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ دوسرا سوال، ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال، اس شخص یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تم کیا عقیدہ رکھتے تھے؟ جو شخص ایمان اور نیک عمل کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اللہ اسے ان سوالوں کے جواب دینے کی توفیق عطا فرماتا ہے، لیکن جو صرف زبان سے دعویٰ کرتا تھا اور عمل نہیں کرتا تھا، اس کے لیے یہ مرحلہ سخت ہو سکتا ہے۔ اب آپ کا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ سوال صرف یاد کر لینے سے جواب نہیں دیا جا سکتا، یہ پوری زندگی کا امتحان ہے۔ اگر ہم واقع اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، اسلام پر عمل کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہیں تو ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ اللہ ہم پر اپنی رحمت فرمائے گا۔ اس لیے ہر دن اپنی نماز کی حفاظت کریں اور قرآن کی تلاوت کریں، گناہوں سے توبہ کریں اور لوگوں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ کو بلاؤ، اللہ تعالیٰ سے مانگو اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بلائے۔ دوستوں، قبر کا سفر ہر انسان نے طے کرنا ہے۔ آج بھی وقت ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر زندگی اور ایمان پر موت نصیب فرمائے، آمین۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جسے ہر انسان کو گزرنا ہے اور ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ مرنے کے بعد ہر انسان کو قبر میں جانا ہے۔ قبر آخرت کے سفر کی پہلی منزل ہے۔ اگر کوئی شخص اس منزل میں کامیاب ہو گیا تو آگے کا سفر آسان ہو جائے گا، لیکن کوئی قبر کے منزل میں ناکام ہوا تو آگے کا معاملہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تمہارا کیا حال ہوگا جب تم 4 ہاتھ لمبی اور 2 ہاتھ چوڑی قبر میں ہوگے اور تم منکر ننکر کو دیکھو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، منکر ننکر کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ 2 فرشتے ہیں جو قبر میں امتحان لینے آتے ہیں۔ ان کی شکل انتہائی خوفناک ہوتی ہے اور ان کے دانت قبر کو کھودنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ان کے بال لمبے اور چہرے
خوف زیادہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کی آواز گرج کی طرح اور آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہے۔ یہ فرشتے میت کے پاس آ کر سوال کرتے ہیں، تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ اگر مرنے والا ایماندار ہو تو جواب دیتا ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ جواب سن کر فرشتے کہتے ہیں، ہمیں معلوم تھا کہ تم یہی جواب دو گے۔ پھر اس کے قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، روشنی سے بھر دیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے آرام سے سو جاؤ۔ لیکن اگر مرنے والا منافق یا کافر ہو تو وہ جواب میں کہتا ہے، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ اس پر فرشتے غضبناک ہو جاتے ہیں اور زمین کو حکم دیا جاتا ہے اسے اتنا تنگ کر دے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں۔ یہ عذاب قیامت تک اس پر جاری رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو نصیحت فرمائی کہ وہ عذاب قبر سے پناہ مانگے کیونکہ یہ ایک سخت حقیقت ہے۔ حدیث میں مزید فرمایا گیا کہ کافر کے لیے اس کی قبر کو ایک تنگ گڑھا بنا دیا جاتا ہے اور وہ قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں اپنی زندگی کی تیاری کرنے اور اللہ کے حضور اعمال صالحہ کے ساتھ حاضر ہونے کی اہمیت یاد دلاتا ہے، کیونکہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ ہمیں قبر کی زندگی کی تیاری کر لینی چاہیے اور اس دن کی تیاری ایمان اور اچھے عمل کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ اس کے پیچھے تین چیزیں جاتی ہے، اس کے گھر والے، اس کے اعمال اور اس کا مال۔ پھر دو چیزیں واپس لوٹ آتی ہے اور ایک چیز اس کے ساتھ رہ جاتی ہے، اس کے گھر والے اور اس کا مال واپس چلے جاتے ہیں اور اس کا عمل اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں ایمان کے ساتھ اچھے عمل کرتے رہنے چاہیے، کیونکہ ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ کب یہ گھڑی ہم پر آئے گی۔ جب دفن کرنے والے لوگ منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت اسے کہا جاتا ہے، اے شخص، تیرا رب کون ہے؟ تیرا مذہب کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مر کر مٹی میں مل جائیں گے اور کون انہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو یاد رکھو، وہ ذات جو ہمیں پہلی بار بے جان مادے سے پیدا کر چکی ہے وہی ہمیں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ میرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ، تیری حمد و تعریف ہے، تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے اور تو ہی ہر حاجت کو پورا کرنے والا ہے۔ ہم تیری بے پایہ رحمت اور فضل کے شکر گزار ہیں۔ یا اللہ، اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں اپنی بخشش سے نواز دے، ہماری مشکلات کو آسانی میں بدل دے، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور فرما دے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا کر ہماری زندگی میں سکون اور خوشیاں بھر دے اور ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، ہم سب کو اپنے حفظ امان میں رکھ اور برے چیزوں سے، برے نظروں سے بچا، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، شاید یہ کسی کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بن جائے، اور اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو ضرور ملے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ضرور سبسکرائب بھی کر دینا۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔